گردے فیل ہو جانا۔ ناظرین، یہ مرض اچانک ہی لاحق نہیں ہوتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ درجہ وار بڑھتا ہے اور آج کل عام ہے۔ اس مرض میں پہلے پہل گردوں پر سوزش ہو جاتی ہے اور اس کی علامات پائی جاتی ہیں جن میں پیشاب جل کر کم مقدار میں بار بار آنے لگتا ہے، پیشاب زرد رنگ کا اور کبھی زرد سرخی مائل آتا ہے۔ بعد میں یہی سوزش ورم کے درجے میں داخل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جسم کا نظام اخراج چونکہ گردوں کے ذریعے انجام پاتا ہے اور جب گردوں پر سوزش ورم ہو جائے تو نظام اخراج بول نہایت متاثر ہوتا ہے۔ جو فالتو مادے بذریعہ بول خارج ہونا ہوتے ہیں وہ خارج نہیں ہو پاتے ہیں اور یہ مادے دوبارہ خون میں شامل ہو کر پتھری کا باعث بھی بنتے ہیں۔ لہٰذا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے، آنکھوں کے پپوٹے سوج جاتے ہیں، صبح اٹھنے پر چہرے پر سوجن ہوتی ہے جو چلنے پھرنے اور دن کے گزرنے کے ساتھ اتر جاتی ہے۔ اس کے بعد مریض ایلوپیتھی دوائیاں جن میں ڈایانل شامل ہے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ گولیاں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، بخار رہنے لگتا ہے کہ آتی ہے، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ گولیوں کے مسلسل استعمال سے دل کے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر دل کی دوائیاں بھی کھانی شروع کر دیں، پھر اچانک شوگر بڑھ جاتی ہے، لہٰذا انسولین کے یونٹ لگنے لگتے ہیں جس سے قوت مدافعت دم توڑ جاتی ہے، پاؤں پر سوجن بڑھ جاتی ہے اور ہاتھ میں عصا آ جاتا ہے۔ اب ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلتا ہے کہ یوریا بھی بڑھا ہوا ہے، کریٹینن 7-8 ہو گئی ہے، رنگ زرد پڑنے لگتا ہے۔ اچانک ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو تو یرقان ہو گیا ہے۔ اب مریض کو ہسپتال داخل کر لیا جاتا ہے۔ کمزوری دور کرنے کے لیے خوب انجیکشن ڈال کر گلوکوز لگا دیا جاتا ہے۔ بعد میں تھوڑی صحت بحال ہونے پر گھر لایا جاتا ہے۔ کچھ روز صحت ٹھیک رہتی ہے، پھر اچانک پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ پھر ہسپتال گئے، ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا کہ اب گردے فیل ہو رہے ہیں اور انہیں واش کروانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مرتا کیا نہ کرتا، گردے واش کروا لیے۔ اب ڈاکٹر نے ہدایت کی کہ مریض کا خیال رکھیں، جب بھی پیشاب بند ہو یا پاؤں پر سوزش بڑھ جائے تو فوراً ہسپتال سے رجوع کیا جائے اور گردے واش کرائیں۔ شروع میں روزانہ گردے واش کیے جانے لگے، ہفتہ 10 دن بعد ایک دن کا وقفہ کر دیا گیا۔ مریض کی بھوک بند ہو گئی، پیاس لگتی ہے لیکن ڈاکٹر نے پانی بند کیا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ ناظرین، اسی طرح ایک صبح اٹھے تو پاؤں کی سوزش خوب بڑھی ہوئی تھی اور چہرہ بھی سوجا ہوا تھا۔ اب پھر ڈاکٹر کی طرف دوڑ لگانا پڑتی ہے، گردے واش ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک روز حرکت قلب بند ہو کر مریض خال کے حقیقی سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، یہ سب اس لیے بتایا گیا ہے کہ گردوں کے فیل ہونے کی حقیقت کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور جب بھی آپ کو گردوں کے فیل ہونے سے متعلق ابتدائی علامات نظر آئیں تو آپ کسی ماہر طبیب سے رجوع کر کے اپنا علاج کرائیں، کیونکہ مرنا تو ایک دن ہے ہی، اتنی زیادہ تکلیف تو نہ سہنا پڑے۔ ناظرین، گردوں کے فیل ہونے کی وجوہات میں گرم خشک اغذیاء کا کثرت استعمال کرنا، کثرت گوشت خوری، شراب پینا، چائے اور کافی کا زیادہ استعمال کرنا، تیز مرچ مسالوں کا استعمال، انڈے، سموسے، مچھلی اور پکوڑوں کا کثرت استعمال، پیپسی اور کولا مشروبات کا استعمال، شوگر ہونا اور ایلوپیتھی ادویہ کا کثرت استعمال گردوں کے فیل ہونے کی وجوہات ہیں۔ ناظرین، کریاٹینن جب 7-8 تک پہنچ جائے تب گردے واش کرانے کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہوتا۔ اس وقت کے مریض کے لیے صرف دعا کریں، لیکن اگر کریاٹینن 3-4 تک ہے تو علاج ممکن ہے۔ فوری پیشاب کو جاری کرنا اور گردوں پر سے سوزش اور ورم کو ادویہ کے ذریعے دور کرنا اس مرض کا فطری علاج ہے۔ مریض کا نمک بند کر دیں، پیشاب لانے کے لیے گلوکوز میں لیموں نچوڑ کر پلائیں۔ پیشاب جاری ہونے پر ورم اترنا شروع ہو جائے گا۔ دوال مسک جواہر دار قریبی پنسار سٹور سے خرید لیں اور صبح و شام ایک چائے والا چمچ کھلائیں۔ اگر پیشاب میں پیپ یا خون کا اخراج ہو تو مریض کو دوال مسک کے ساتھ دن میں ایک دفعہ 2 گرام ہلدی کا استعمال کرائیں۔ مریض کو روزانہ کمر تک نیم گرم پانی کے ٹب میں کچھ دیر بٹھائیں۔ غذاؤں میں کدو، ٹینڈے، حلوہ کدو، گاجر، گھیا توری، شلجم سفید، میٹھا دودھ، امرود، گرما، سردہ، پھیکا خربوزہ، مربع گاجر، حلوہ گاجر، انار شیریں، انار کا جوس، خمیرہ گاؤ زبان، ارکے گاؤ زبان، انجیر اور گل سرخ کا قہوہ، بلائی اور سوجی کا حلوہ، یہ غذائیں مفید ہیں۔
دیگر غذاؤں میں دودھ سویاں، میٹھا دلیا، باندھ، رس، ڈبل روٹی، دودھ جلیبی، بسکٹ، کسٹرڈ، جیلی، برفی، کھویا، گنڈیریاں، گنے کا رس، تربوز، شربت بزوری، شربت بنفشہ اور تربوز کا پانی بلینڈر سے نکال کر پلائیں۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ اس واٹس ایپ نمبر پر آپ میسج کر کے یا کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔